تہجد کی نماز اتنی لاڈلی نماز ہے جس کے لیے مؤذن نہیں اللہ خود بلاتے ہیں. آؤ، میں نے کسی انسان کو بلاوے کے لیے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں اور خود آیا ہوں. اللہ خود آیا ہے. اللہ بلائے اور کہے آؤ میں دوں، بندہ چلا جائے اور اللہ دینا. اللہ فرماتے ہیں یہ میری بھی توہین ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی حیا آتی ہے، میں بلا کے نہ دوں. تیرے کندھے پر بھاری بوجھ ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، باہر کی ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں سے تیری کمر ٹوٹ چکی ہے. اپنی اس کمر کو تہجد کے وقت اللہ کے سامنے جھکا دے اور مجھے یاد کرنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا. یہ چاہتا تو ساری رات سو سکتا تھا لیکن سویا نہیں. صحیح حدیث ہے، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں. تہجد پڑھنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. ایک خوشی دل کی ہوتی ہے، ایک چہرے پر مسکراہٹ. اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ مسکراتا بھی ہے 3 لوگوں کو دیکھ کر. ایک وہ بندہ مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور مقصد اللہ کی عبادت. کل کائنات اللہ کی عبادت کرتے. اللہ نے انسان کو بنایا اور بطور خاص فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جن پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت. ہم کلی طور پر اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ کس قدر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری ضروریات اگر اپنے کام کاج ہم سنت کے مطابق کریں وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں کہ ہم اپنا ہر لمحہ اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں، اللہ کی عبادت ہے. رات کو سوتے ہیں، سنت کے مطابق سو جائیں، اللہ کی عبادت ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں دوسرا. محترم بھائیوں، ویسے تو بہت ساری عبادات ہیں. آج ایک بڑی اہم عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. شاید اس معاشرے میں یا اس دور میں یہ عبادت نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. وہ عبادت ہے تہجد کی نماز. آج کے دور میں خاص طور پر سردی ہے، راتیں لمبی ہیں، اس کے باوجود شاید لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت دی ہے جس کو تہجد کہتے ہیں، اور کتنی اہم ترین عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فضل سے، کتنی بڑی رحمت سے، کتنے بڑے کرم سے محروم ہیں یہ نماز نہ پڑھ کے. تہجد مطلب اس کا یہ ہے اپنے بستر کو چھوڑنا. لمبی رات ہے، رات کے کسی بھی پہر آپ کی آنکھ کھل جائے، وضو کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ تہجد ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی عبادت ہے وہ تہجد کی نماز ہے. سب سے افضل ترین عبادت فرض کے بعد الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد. جتنی بھی نمازیں ہیں نا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے. ان کی کون سی نماز تھی؟ کانا ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ. انہوں نے اپنی رات کے آپ یوں سمجھے 6 حصے کیے تھے. رات کے 6 حصے کیے تھے، 3 حصے سو جاتے. یعنی اگر 6 گھنٹے ہے مثال کے طور پر، آج تو ماشاءاللہ تقریباً 10 گھنٹے بن جاتے ہیں. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا درمیانی وقفہ 10.5 گھنٹے ہیں کم و بیش. اگر 6 گھنٹے رات کے ہیں، 3 گھنٹے سو لیا، 2 گھنٹے عبادت کر لی، پھر 1 گھنٹہ سو لیا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے.
اللہ تعالیٰ کو یہ نماز سب سے زیادہ محبوب ہے جو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. وہ رات کا 1/3 حصہ آرام کرتے تھے, نصف رات آرام کرتے تھے, پھر 1/3 حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, پھر رات کا 6واں حصہ پھر سو جاتے تھے. نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے. آپ رات کو سوتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے, پھر لمبی نماز پڑھتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ اتنی لمبی رات کی نماز پڑھتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے. اور کام کر کر کے پاؤں ہمارے پھٹے ہیں, کبھی اللہ کی عبادت کے سامنے بھی پاؤں پھٹے, پاؤں سوج جاتے, پاؤں کے اندر ورم آ جاتا, پاؤں پھٹ جاتے. پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جاتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے فجر کے وقت اور آپ کو آ کر اطلاع کرتے اے اللہ کے رسول فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. یہ نماز اللہ کو محبوب ترین نماز ہے, یہ انداز اللہ کو محبوب ترین انداز ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے. نہ صرف محبت, اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. نہ صرف خوش بلکہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. ایک خوشی دل کی ہوتی ہے, ایک چہرے پر مسکراہٹ. اللہ محبت بھی کرتے ہیں, اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ مسکراتا بھی ہے 3 لوگوں کو دیکھ کر. ایک وہ بندہ میدان جہاد میں گیا, سختی آئی, ساتھی چھوڑ کر بھاگ گئے, وہ کھڑا رہا, ڈٹا رہا, لڑتا رہا, یا شہید ہو گیا, یا زخمی ہو گیا, یا غازی بن گیا. اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے, خوش بھی ہوتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے. ایک وہ بندہ ضرورت مند, محتاج آدمی, فقیر آدمی, مسکین آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, لوگوں مجھے دے دو, میں مجبور ہوں, لاچار ہوں, بے بس ہوں, محتاج ہوں, کھانے کو گھر میں کچھ نہیں. بندہ بھی سچا ہے لیکن لوگوں نے توجہ نہ کی, کسی نے اسے کچھ نہ دیا. ایک بندہ اٹھا, چپکے سے اس کے ہاتھ کے اندر کچھ رکھ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے جو چپکے سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, کسی غریب کی مدد کرتا ہے, کسی مسکین کی مدد کرتا ہے, چپکے سے کرتا ہے. اللہ کو اتنا پسند آتا ہے, اللہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ یہ عمل دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ مسکرا بھی دیتے ہیں. اور نمبر 3, اللہ اکبر, رجل کان لہ امرأۃ حسنہ. اللہ اکبر. وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیوی دی ہے, امرأۃ حسنہ, اچھی خوبصورت بیوی دی ہے. وفراش لین, نرم بستر بھی دیا ہے. نرم بستر, گدا, میٹرس بڑا نرم ہے, فوم بڑا نرم ہے, گھر میں ہے, اپنے کمرے میں ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, سکون والی رات ہے, لیکن وہ سوتا نہیں ہے. سوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر اٹھتا ہے اور اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتے بھی ہیں اور اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور اللہ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں, اے فرشتوں. جی اللہ جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذر شہوتہ, اور اس بندے کو دیکھو, اس نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا. نرم بستر پر سونا کس کی خواہش نہیں ہے. اس نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا, اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور مجھے یاد کرنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا. یہ چاہتا تو ساری رات سو سکتا تھا لیکن سویا نہیں, میرے لیے کھڑا ہے. اللہ اس کو دیکھ کے مسکرائی جا رہے ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, اللہ آپ کو مجھے یہ عمل کرتا ہوا دیکھ کر مسکرائے. یار اللہ مسکرائے, اللہ خوش ہو. اللہ فرشتوں کو کہو, فرشتوں کتنا پیارا بندہ ہے, اللہ مسکرا رہے. اللہ کی مسکراہٹ کی وجہ تیری عبادت بن جائے, اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوتی ہے. اللہ مسکرا رہا ہے, پھر اللہ محبت کر دیں. اللہ کی محبت کو معمولی چیز ہے. کل کائنات ایک طرف, اللہ کی محبت ایک طرف. اللہ کی محبت معمولی چیز نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہے. جب وہ محبت کرتا ہے کل کائنات بندے سے محبت کرتی. اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں, او جبرائیل ادھر آ. جی اللہ جی, اور فلاں بندہ چل میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر.
جا فرشتوں میں کہہ کیا سارے فرشتے اس بندے سے محبت کریں. کیوں؟ اس سے اس کا رب محبت کرتا ہے. او فرشتوں، جی اللہ جی، جاؤ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کے آؤ. ایک محبت احترام وہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. کوئی بڑا لیڈر آ جائے، کوئی بڑا بندہ آ جائے، بندہ سامنے بڑی واہ واہ کرتا ہے لیکن دل سے کہتا ہے بندہ گندا ہے، لیکن مجبور ہے. کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں. چودھری صاحب ہے، استقبال میں نہ کھڑے ہوئے پتہ نہیں کوئی مائنڈ کر جائیں گے، دل میں محبت نہیں ہوتی. لیکن اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ بھائی، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کے آؤ. تو نے تو صرف ایک تہجد پڑھی ہے، اللہ نے کل کائنات کو تجھ سے محبت کرنے کے لیے لگا دیا. کتنا بڑا عمل ہے. فرشتے محبت کر رہے ہیں، انسان محبت کر رہے ہیں، جانور محبت کر رہے ہیں، کل کائنات تجھ سے محبت کر رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ رات کو اٹھا، بندہ رات کو اٹھا، اپنی بیوی کو اٹھایا، خود بھی اٹھا، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اس سے بھی کھڑا کیا. وہ اٹھتی نہیں ہے، پیار سے اسے اٹھانے کے لیے اگر پانی بھی استعمال کرنا پڑ گیا تو کیا. یہ نہیں ہے کہ گلاس بھر کے اس کے منہ پہ ڈالنا ہے، اسے اٹھانے کے لیے تھوڑے سے چھینٹے مارنے تاکہ وہ اٹھ جائے. رحم اللہ عبدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس پر رحم کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی دعا ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرواتے. یہ خواہش ہے نا دلوں میں. اگر نبوی دور ہوتا ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے. بھئی دعا تو موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ذات موجود نہیں ہے آپ کی بات تو موجود ہے. رحم اللہ عبدا رحم اللہ امراتن، اللہ اس عورت پہ رحم کرے گا جو خود بھی اٹھتی ہے، اپنے میاں کو بھی اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے. اللہ اس آدمی پر بھی رحم کرے، اللہ اس عورت پر بھی رحم کرے. کتنی فضیلتیں ہو گئیں. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخرہ، جب بندہ رات کو اٹھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو احساس پیدا ہو کتنا قیمتی لمحہ ہم سو کے گزارتے ہیں، کتنا قیمتی لمحہ، اور سو کے، اور اتنی بڑی رات ماشاءاللہ 10-11 گھنٹے کی رات، ساری رات کروٹیں لوگ بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، جاگ لیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. فرمایا جب بندہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے. کسی بڑے سے ملنا ہو ساری رات انتظار کرنا پڑتا ہے. چودھری صاحب آئیں گے تو ملیں گے، فلاں صاحب آئیں گے وہ آ رہے ہیں ان کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں تو آدھی رات کھڑا ہو جا، اللہ تیرے قریب ہو جائے گا، اللہ خود تیرے قریب ہو جائے گا. اللہ کی قربت بندے کو ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اور لوگوں رات کا قیام لازم پکڑ لو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ تھے سارے رات کا قیام کرتے تھے. آپ میں سے اگر کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، حدیث کی کتابوں پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے عزت دی ہے وہ تہجد ضرور پڑھتا تھا. تم سے پہلے ہر نیک بندہ تہجد پڑھتا تھا. نیک ہونے کی نشانی یہ ہے تہجد پڑھو. تنہائی کی عبادت ہے نا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ ہیں، اندھیرا ہے اور اللہ ہے. فرمایا نیک لوگ تہجد پڑھتے تھے. وَقُرْبَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی. وَمَغْفِرَةُ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہ معاف کر دے گی بلکہ تمہیں تمہارے گناہوں سے روکے گی. بلکہ اس سے بھی ایک بڑی فضیلت،
اللہ اکبر. ایک حدیث میں ہے، حدیث کا ایک مفہوم بیان کرنے لگا. دن میں 5 اذانیں، 5 نمازیں. اذانیں کون دیتا ہے؟ مؤذن. 5 بلاوے مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے. تہجد کی نماز اتنی لاڈلی نماز ہے جس کے لیے مؤذن نہیں، اللہ خود بلاتے ہیں. اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے، من یدعونی، آؤ. میں نے کسی انسان کو بلاوے کے لیے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں اور خود آیا ہوں. اللہ خود آیا ہے. الہ آسمان دنیا، اللہ آسمان دنیا پہ خود آیا. اور اتنی پیاری نماز ہے، میں اٹھانے کے لیے تمہیں خود آیا ہوں. اٹھو. من یدعونی فاستجیب لہ، اور مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے آ گیا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں تہجد کی نماز اللہ کو کتنی پیاری ہے. یہ جو تہجد کی اذان ہوتی ہے نا، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ سحری کی اذان ہے، سحری کھانے کی. بیسیکلی تہجد کی کوئی اذان نہیں، وہ سحری کے لیے ہوتی ہے. تو تہجد کے لیے اللہ خود بلاتے ہیں، من یدعونی. آپ کسی مہمان کو، کسی آدمی کو اپنے گھر بطور مہمان بلائیں اور خالی ہاتھ واپس بھیج دیں، کچھ کھلائیں بھی نہ. میزبان کی کتنی توہین ہے. اللہ بلائے اور کہے آؤ میں دوں، بندہ چلا جائے اور اللہ دے نہ. اللہ فرماتے ہیں یہ میری بھی توہین ہے. تم آؤ، میں بلاؤں، تہجد کا وقت ہے، اللہ آسمانی دنیا پہ ہے. من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ کہتے آؤ میں دوں، دعا مانگو میں سنوں. من یسألونی، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں، میں تمہیں عطا کروں. اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی حیا آتی ہے، میں بلا کے نہ دوں، اپنے سامنے کھڑا کر کے نہ دوں، مجھے بھی شرم آتی ہے. اللہ دیتے ہیں، چونکہ اللہ خود بلاتے ہیں تو اللہ دیتے بھی ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے، بد قسمتی سمجھ لیں. تہجد اس معاشرے سے ختم ہو گئی، ایسے ہی سمجھے جیسے ختم ہو گئی. اور یہ بات یاد رکھنا، تہجد پڑھنے والے اللہ دنیا میں بھی بلائے گا. سچی بات ہے. اگلی حدیث یہ ہے، اللہ قیامت کے دن بھی بلائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث ہے، این الذی کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع. اور لوگ کہاں ہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا نا، پوری انسانیت جمع ہو گئی، کل کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کل کائنات جمع ہے. اور کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ اپنے بستروں کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلُونَ. حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑے سے لوگ. کل کائنات میں تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ ہم ہیں تہجد پڑھنے والے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. صحیح حدیث ہے، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں. تہجد پڑھنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت دے گا. کتنی فضیلتیں آپ نوٹ کریں اور اندازہ لگائیں کتنے قیمتی خزانہ ہم سو کے گزارتے ہیں. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اعلان کرے نا، ایک آٹا، تھیلا آٹے کا فری ملنا ہے، ساری رات کھڑے ہو کے گزار رہے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تہجد کے وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تو آٹے لینا ہے، اللہ نہ کرے بندہ بیمار ہو جائے نا، 8 بجے ٹوکن ملنا ہے. تہجد کے وقت لوگ وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں ٹوکن لینے کے لیے، پیسے بھی دینے ہوتے ہیں کہ میری آج ڈاکٹر سے میں ایک ملاقات ہو جائے، میں بیمار ہوں. اور ڈاکٹر سے ایک ملاقات کے لیے ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں لائن کے اندر. اللہ بغیر حساب کے جنت دے رہا ہے. اللہ تجھ سے پیار کر رہا ہے. اللہ بلا کے تجھے خود دے رہا ہے. اللہ بلا کے خود کہہ رہا ہے مانگ میں دینے آ گیا. اولاد نہیں ہوتی، فلاں ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے لیے ٹائم فکس ہوتا ہے، وہاں اس شہر میں جاتے ہیں، پیسہ بھی کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا یہ نہ کریں، لیکن اللہ خود آواز لگا کے کہہ رہا ہے جس کو اولاد چاہیے میں دینے کے لیے آ گیا. بستر نہیں چھوڑتے، بستر نہیں چھوڑتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ وہ جنت دے گا
حدیث کے الفاظ ہیں، جس کا اندر والا حصہ باہر سے، باہر والا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہے. اے اللہ یہ جنت کن کو ملے گی؟ فرمایا تہجد پڑھنے والوں کو. بلکہ ایک اور حدیث کا مفہوم سناؤ جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ نے جنت بنائی، جنت کے اندر اللہ نے محلات بنائے. اللہ نے جنت بنائی، جنت کے محلات بنائے. کچھ محلات، حدیث کا ایک مفہوم ہے، کچھ محلات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے. کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. اللہ نے بنا کے مہر لگا کے رکھ دی. بنائے، کسی کو دکھایا نہیں، مہر لگا کے رکھ دی. اے اللہ یہ محلات جو تو نے کسی کو نہیں دکھائے، یہ کن کے لیے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنا بستر چھوڑتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں جنت کی، اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے. فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی کو اللہ نے بتایا ہی نہیں، اللہ نے ان کو مخفی رکھا. ایک حدیث ساتھ ملائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لا عین رأت، کسی انسان نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، ان کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں احساس تک پیدا نہیں ہوا. وہ محلات کیسے ہوں گے؟ اور کن کے لیے؟ فما تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے محل بنا کے رکھے ہیں جو اللہ نے کسی کو دکھایا ہی نہیں ہے. صرف تہجد والوں کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اگر کوئی بڑا مرتبہ چاہیے، مقام چاہیے، کسی بھی لحاظ سے عزت چاہیے، تہجد پڑھنی شروع کر دو. اے پیغمبر ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. بہت بڑا مرتبہ ہے جو صرف ایک انسان کو ملے گا کل کائنات میں سے، وہ آپ کو عطا کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ تہجد پڑھیں. تیرے کندھے پر بھاری بوجھ ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، باہر کی ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں سے تیری کمر ٹوٹ چکی ہے. اپنی اس کمر کو تہجد کے وقت اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ ساری اتار کے رکھ دے گا. اللہ خود فرماتے ہیں آؤ میں دینے کے لیے آیا ہوں. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، گر جائیں اللہ کے سامنے. اللہ میں آ گیا، میرا پیسہ کسی کام کا نہیں، میری دولت کسی کام کی نہیں، میری شہرت کسی کام کی نہیں، میرا علم کسی کام کا نہیں، میری طاقت کسی کام کی نہیں. اے اللہ تو اگر میرے ساتھ نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. بس اتنا جملہ بولنا ہے. امن ہوا قانت، فرما برداری کرنی ہے، جھک جانا ہے، میں کچھ نہیں. اے اللہ تو ہے، تیرے سامنے ماتھا زمین پہ لگا دیا، بس تو ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، اے اللہ سجدے میں گر گیا فرما برداری کرتے ہوئے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے میں کچھ نہیں ہوں. اللہ سارا کچھ اتار دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر رات ایک گھڑی ہوتی ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لیلۃ القدر کی رات ایک گھڑی ہوتی ہے. بھائی لیلۃ القدر تو پوری رات ہی خیر من الف شہر، پوری رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. حتی مطلع الفجر، فجر تک ساری رات ہی خیر اور برکت والی ہے. لیکن فرمایا ہر رات ایک گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں، اور وہ گھڑی تہجد کے وقت میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ پتہ کیوں نہیں پڑھتے؟ معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بوڑھوں کی نماز ہے. لوگ اس کو بوڑھوں کی نماز سمجھتے ہیں، پڑھتے ہی کوئی نہیں. نوجوان سمجھتے ہیں یہ ہماری نماز نہیں ہے. جب بندہ بوڑھا ہو جائے، رات کو نیند نہ آئے، کھانسی بہت زیادہ ہو، بچے تنگ ہو رہے ہوں، چلو بابے کو مسیطے بھیج دو. لوگوں نے اس کو بوڑھوں کی نماز سمجھا ہے. افسوس در افسوس آج کی نوجوان نسل، یہ یوتھ جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں، وہ اس سے محروم ہو گئی، کلی طور پر محروم ہو گئی. ساری رات موبائل پہ دیگر چیزوں پہ گزار لیں گے، 2 بجے سو جائیں گے. تہجد کے وقت نوجوان نسل سوتی ہے.
خیر برکت جتنی میں نے آپ کو برکتیں سنائی ہے، خیر سنائی ہے، اہمیت سنائی ہے، وہ جب لینے کی باری آتی ہے نوجوان نسل سونے لگتی ہے۔ اس معاشرے کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی تباہی ہے نئی آنے والی نسل کے لیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا، یہ مت سمجھنا جوانی جیسے مرضی گزار لیں، بڑھاپا آئے گا تہجد پڑھ لیں گے۔ جس کو جوانی میں عادت نہ ہو اس کو بڑھاپے میں توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ نیند نہیں آتی، ساری ساری رات جاگ کے گزار لیتے ہیں، تہجد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ نہیں دیتا توفیق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بچہ تھا، بچہ نوجوان ہونے والا بچہ، جس کو ہم یہ 17 18 سال 14 15 سال عمر کہتے ہیں، نوجوان ہونے والا بچہ۔ فرمایا عبداللہ تو بہت اچھا ہے اگر تو تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ عبداللہ کے بیٹے سالم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے بابا نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو بہت کم سوتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ہے تو تہجد پڑھ لے، بہت اچھا بندہ ہے تو۔ ہے کوئی یہ عزم کرنے والا نوجوانوں میں سے؟ نبی کا فرمان تو آج بھی موجود ہے نا، اچھے بننا ہے تہجد پڑھنی شروع کر دو، اور لمبی چوڑی نہ صحیح، اور 11 رکعتیں پڑھنا نہ صحیح، کم از کم 2 رکعتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو غافلین کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں جو بندہ کم از کم 10 قرآن کی آیات تہجد کے اندر پڑھ لے۔ آخری 2 سورتیں 10 آیات، سورہ فاتحہ 7 آیات، 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ غافلین سے نکال لیں گے۔ فرمایا میرے بابا نے اس کے بعد کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ کیا ہم اتنی لمبی رات ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی رات یارو، 10.5 گھنٹے 11 گھنٹے کی رات ہے، سردی کا موسم ہے، رات بھی ہے، وہ آدھی رات سو لیں یار، تہائی حصہ سو لیں، 2 تہائی حصہ سو لیں، کو آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ، کتنی فضیلتیں ہیں یہ ساری آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ آدھا گھنٹہ 2 نفل 1 وتر خشوع خضوع کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تو دینے آیا ہے تو لینے کے لیے اٹھ جائے، اللہ سارے مسائل حل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے محترم بھائیو، لمبی راتیں فائدہ اٹھائیں، لمبی راتیں فائدہ اٹھائیں، تہجد کے وقت کم از کم 2 رکعت ضرور ادا کریں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا فجر کے اذان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اپنے انداز میں۔ جس طرح اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، سارے سوئے ہوتے ہیں، اللہ کا بندے کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے، ساری دنیا ایک طرف، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، کم از کم اللہ آپ کے سارے بوجھ اتارے گا، ساری پریشانیاں اتارے گا، سارے دکھ مٹا دے گا۔ اللہ مٹا سکتا ہے، دنیا والے نہیں مٹا سکتے۔ تو اس کے لیے کم از کم تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پہ